جماعت کی اندرونی حالت جو ہے اس میں بھی بعض ایسی باتیں ہیں جو قابل ذکر ہیں اور جن سے یہ موقع جو ہے خاص طور پہ ایک انقلابی موقع بن گیا۔ جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے، جماعت میں بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اس گھبراہٹ کے عالم میں حضرت مولانا نور الدین کی بیعت کر لی۔ وہ بہت بڑے عالم تھے اور ان کا بڑا احترام تھا جماعت میں، ہم نے اس احترام کو قائم رکھتے ہوئے ان کی بیعت کر لی تھی۔ یہ بیعت خلافت نہیں تھی، ہمیں خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو الوصیت میں انجمن کو خلیفہ بنایا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے خلافت؟ اور پھر اس کے ساتھ ہی ان کو تھوڑا یہ بھی خیال تھا کہ اب یہ جمہوریت کا زمانہ ہے، تو حضرت مسیح علیہ السلام نے انجمن بنا ہی دیا، تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس عام ٹرینڈ سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو بہرحال یہ کہا یہ گیا کہ خلافت کی اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولانا نور الدین کی بیعت خلافت کی بیعت نہیں تھی، وہ ان کے علم کی وجہ سے اور ان کے اعلیٰ مقام کی وجہ سے ان کے احترام میں بیعت کی گئی تھی۔ لیکن حضرت خلیفہ اول کے زمانے میں یہ بات جب سامنے آئی تو حضرت خلیفہ اول نے بڑی سختی سے اس کو روکا، بڑی سختی سے آپ نے اس کا انکار کیا اور بڑے علل اعلان آپ نے صحیح جو صورتحال تھی وہ بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ کہا جاتا ہے کہ انجمن خلیفہ ہے، انجمن کو تو باندھ کے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کی بیعت کرا دی، یعنی خلیفہ اول کی بیعت کرنے کے بعد انجمن خلیفہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ جیسے ابھی ذکر کیا ہے نصیر صاحب نے، انجمن نے پہلا ریزولیشن یہ کیا کہ آئندہ سے حضرت مولانا نور الدین کا حکم اسی طرح واجب الاطاعت ہوگا جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حکم تھا۔ تو یہ انجمن کا فیصلہ ہے۔ اگر انجمن کو جانشین سمجھتے ہیں وہ واقعی، اور اگر اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، اگر صرف اتنی ہی وجہ ہے تو اصولی طور پر وہ اس کا فیصلہ خود کر چکے ہیں، خلیفہ کی بیعت کر چکے ہیں، انجمن ریزولیشن کر چکی ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ انجمن ریزولیشن کر چکی ہے کہ خلیفہ وقت کی اطاعت کی جائے گی اور ان کی بات اسی طرح مانی جائے گی جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات مانی جاتی تھی۔ حضرت مولانا نور الدین کو بطور پریزیڈنٹ انجمن کے پیش کیا جانے لگا عام طور پہ گفتگو میں کہ پریزیڈنٹ صاحب یا صدر صاحب نے ایسے بیان کیا ہے، تو اس سے بھی خلافت کا استخفاف لازم آتا تھا، خلافت کی جو شان ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ تو بہرحال حضرت مولانا نور الدین نے اپنے زمانے میں خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت سے اس پودے کی آبیاری کی اور خوب کی، ہر لحاظ سے جماعت جو ہے وہ ترقی کرتی چلی گئی، علمی لحاظ سے دیکھ لیں، تبلیغی لحاظ سے دیکھ لیں، تربیت کے لحاظ سے دیکھ لیں، مرکز میں جو جائیدادیں وغیرہ آپ کے زمانے میں بنی ہیں اس کو دیکھ لیں، مرکز سے جو مبلغین باہر بھیجے گئے ان کو، یعنی ہمہ جہتی ترقی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ تو اس وقت پھر مخالفوں کو یہ پروپیگنڈا یہ کرنے کا کیا گیا، مخالفوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ تو مولانا نور الدین کی علمیت کی وجہ سے ہے، ورنہ جماعت میں اور پھر آگے تو کوئی عالم نظر ہی نہیں آ رہا۔ اسی چیز سے غالباً دب کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مرزا محمود تو کل کا بچہ ہے، یہ لطیفہ سا لگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں ایک دفعہ خلیفہ اول کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا تو باہر سے آواز آ رہی تھی کہ ایک بچے کی خاطر جماعت میں بڑا اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے، ایک بچے کی خاطر فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے، ایک بچے کی وجہ سے جماعت کو خراب کیا جا رہا ہے، مسیح موعود کی جماعت کو۔ تو حضور فرماتے ہیں میں حضور یہ کوئی بچے کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو حضور مسکرایا، فرمایا کہ یہ تمہارا ذکر کر رہے ہیں، یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا ذکر بچے کے طور پہ کیا جاتا تھا کہ یہ ایک بچہ ہے اور یہ تو جماعت کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ تو خدا تعالیٰ جب چاہے تو وہ ایک لکڑی کے عصا سے بھی کام لے لیتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس بات کا اکثر اظہار فرمایا کہ میری کوئی تعلیم نہیں ہے، یعنی آپ نے اس میں کبھی کوئی آر محسوس نہیں کی اس بات کا اعتراف کرنے میں کہ میری کوئی تعلیم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سکول جو تھا وہ اس میں مختلف جماعتوں میں مجھے ترقی ملتی چلی گئی، جب میٹرک کے امتحان کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ میری اتنی قابلیت نہیں ہے، بات ختم ہو گئی، تعلیم ختم ہو گئی، ظاہری تعلیم جو تھی۔ حضرت مولانا نور الدین نے آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے ضرور توجہ کی، اور وہ بھی اس طرح سے کہ فرمایا میاں تم بیمار رہتے ہو، تم سے کتاب نہیں پڑھی جاتی، میں کتاب پڑھتا ہوں تم سنا کرو، تو قرآن مجید پڑھا دیا، بخاری شریف پڑھا دی۔ اسی طرح سے یعنی خود حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے کام ہی پڑھا ہے، حضرت مولانا نور الدین خود پڑھا کرتے تھے اور سنایا کرتے تھے۔
اس کے بعد فرمایا کہ میں نے تمہیں سب علوم سکھا دی ہے، اب جو کچھ ہے وہ اس کے باہر ہے۔ تو بہرحال میں ذرا دور نکل جاؤں گا اپنے موضوع سے۔ خلافت کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی مخالفت آپ کی پیدائش سے بھی پہلے شروع ہو گئی تھی۔ یہ عجیب بات ہے، حضرت مسلم موعود کی پیدائش سے بھی پہلے آپ کی مخالفت ہو گئی، شروع ہو چکی تھی، کیونکہ آپ پیشگوئی مسلم موعود کا جب اعلان ہوا ہے تو مخالفوں نے اس وقت مخالفت شروع کر دی، مسلمانوں نے بھی، غیر مسلموں نے بھی مخالفت شروع کر دی۔ تو مخالفت کا آغاز تو وہاں سے شروع ہو گیا۔ پیدائش کے بعد بھی مختلف ادوار مخالفت کے آتے رہے۔ عمومی صحت آپ کی کمزور تھی، تعلیم کا ذکر ہو چکا ہے کہ کس قسم کی تعلیم تھی۔ حضرت مولانا نور الدین آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ آپ میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ آپ جماعت کی اقتدا کر سکتے ہیں، آپ جماعت کے مقتدار رہنما بن سکتے ہیں۔ لیکن اکثریت کا جن میں جماعت کے اکثریت میں میرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کرتا دھرتا تھے، ان کی اکثریت کا یہ خیال تھا کہ یہ بھی نوجوان ہیں، یہ جماعت کی رہنمائی نہیں کر سکتے، اس کام کے یہ اہل نہیں ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ میں خلافت کا اہل ہوں، یا میں خلافت کے لیے کوشش کروں، یا اس کے لیے میں کسی کو کچھ کہوں، یا کوئی نہیں ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر میں، یعنی مخالفت کا جو عالم تھا اس زمانے میں، اگر میں باہر نہیں جاتا، لوگوں میں ملتا جلتا نہیں ہوں، گھر میں بیٹھ جاتا ہوں، تو اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نکما گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر میں باہر نکلتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، تو کہتے ہیں یہ اپنی ہر دل عزیزی کا سامان کر رہا ہے، یہ لوگوں میں مقبول ہونا چاہتا ہے، لیڈر بننا چاہتا ہے، اس لیے باہر نکلا ہے۔ مطلب میں کیا کروں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ آپ نے جگہ بڑے در سے یہ بھی فرمایا کہ کسی نبی یا ولی کا بیٹا ہونا کچھ جرم ہے، یعنی مجھے اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ میں مسیح موعود علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو بہرحال حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اپنی زندگی میں اس طرح متعدد اشارے اس طرح کے دیے جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو ہی اپنے بعد خلیفہ سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے کھل کر اس کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ البتہ ایک وقت جب آپ نے وصیت لکھنے کی ضرورت سمجھی تو ایک کاغذ پہ آپ نے محمود لکھا اور وہ لفافے میں بند کر کے کسی کے پاس امانت کے طور پہ رکھ دیا۔ جب آپ کی صحت ٹھیک ہوئی تو آپ نے وہ لفافہ منگوا کے پھاڑ دیا۔ اس کے متعلق سب یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا مضمون صرف اتنا تھا کہ آپ نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کا نام اس میں محمود لکھا ہوا تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ محمود۔ لیکن اس کے بعد جب آپ کو صحت ہو گئی، آپ نے اس وصیت کو ختم کر دیا۔ جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، آخری بیماری تھی آپ نے پھر وصیت لکھی، اور اس میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ میرا جانشین متقی ہو، صحابہ کا خیال رکھنے والا ہو، پرانے لوگوں کا خیال رکھے، قرآن مجید کی تعلیم جاری رکھے۔ مطلب یہ کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ آپ جس طرح آپ خلیفہ ہیں، آپ کے بعد بھی اسی طرح خلافت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں انجمن کی خلافت کا کوئی مفہوم نہیں تھا، اور انجمن کی خلافت کا مفہوم تو الوصیت سے بھی پیدا نہیں ہوتا، بنیاد تو وہی ہے۔ اسی لیے وہ جو ابھی ذکر آیا کہ خواجہ کمال الدین صاحب نے بطور سیکٹری انجمن جو درخواست کی ہے حضرت خلیفۃ المسیح اول کو، اس میں لکھا ہے حسب وصایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام، یعنی الوصیت کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا نور الدین ہمارے خلیفہ مقرر ہوں۔ تو یہ حضرت اختلاف کا جو صورت پیدا ہوئی بعد میں، اس میں بعض نام نظر آتے ہیں، مولانا محمد علی صاحب کا نام نظر آتا ہے، خواجہ کمال الدین صاحب کا نام نظر آتا ہے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا تاثر یہ تھا کہ خواجہ کمال الدین صاحب کو اپنے جلسوں میں مختلف جگہ پہ لیکچر دینے کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ایک رہنما اور لیڈر بن سکتے ہیں، ان میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ ایک لیڈر بن سکتے ہیں۔ اور انہوں نے مولوی محمد علی صاحب کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی، یعنی ان کا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے خیال میں بنیادی طور پہ یہ خیال خواجہ کمال الدین صاحب کا تھا، اور اس کے بعد یہ انہوں نے مولانا محمد علی صاحب کو بھی، وہ ان کے دوست بھی تھے، ان کے رفیق کار تھے، ہر طرح سے ان کے ساتھ دوستی کا تعلق تھا، تو اس کی وجہ سے وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ لیکن حضرت مولانا نور الدین جیسا کہ ذکر آ چکا ہے، اپنے ایک سے زیادہ مواقع پہ
اس بات کا اظہار فرمایا، علیہ الاعلان اظہار فرمایا. جب ایک وقت کسی نے خلافت کے متعلق کوئی اعتراض کیے تو آپ نے ایک جلسہ بلایا جس میں جماعت کے نمائندوں کو بلایا آپ نے، اور اس کے لیے آپ نے مسجد مبارک میں جب جلسہ ہونے والا تھا تو اس سے پہلے کسی نے آ کے حضرت مرزا بشیر الدین محمود کو یہ کہا کہ جا کے آپ کہیں حضرت مولانا نور الدین سے کہ اب تو ہم نے جماعت کو ساری بات سمجھا دی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے جلسے کی، اور جماعت سمجھ گئی ہے کہ انجمن ہی خلیفہ ہے. سمجھتے کہ میں نے تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں دی. پھر وہ خود گئے اندر اور جا کے حضرت مولانا نور الدین سے یہ عرض کیا کہ حضور کوئی اب تو جلسے کی ضرورت نہیں باقی رہی، لوگوں کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہے کہ انجمن ہی خلیفہ ہے مسیح علیہ السلام. یہ غالباً وہ جو خط جو سوال نامے بھیجے گئے، جو سوال نامہ بھیجا گیا تھا، اس کے جواب میں انجمن بلائی گئی. ہاں، جلسے کی جو تاریخ تھی اس سے ایک رات پہلے، یعنی جب جلسہ ہونے والا تھا حضور اپنے خیالات کا اظہار فرمانے والے تھے تو ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حضور پبلک میں اپنے خیالات کا اظہار نہ کریں اور یہ سمجھا جائے کہ بات جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے، انجمن ہی خلیفہ ہے. تو مولانا نور الدین نے فرمایا کہ خلیفہ انجمن، بہرحال حضور تشریف لائے، تقریر فرمائی، اور انجمن سے حضور اتنا ناراض تھے اس وقت ان خیالات کی وجہ سے، آپ نے فرمایا کہ میں اس جگہ اس مسجد میں نہیں کھڑا ہو رہا جو انجمن نے بنائی ہے، میں اس جگہ جا کے کھڑا ہو رہا ہوں جو میرے امام مرزا غلام احمد قادیانی نے بنوائی تھی. اور وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے تقریر کی، اور اس وقت آپ نے جو تلاوت کی ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتابوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، یہ اس سورت کی تلاوت فرمائی آپ نے نماز میں، اور اس آیت کو دہرایا پڑھتے ہوئے، اور کہتے ہیں ساری جماعت اس وقت چیخیں نکل رہی تھیں. ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفادار